السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مؤنث سمائی کی تقسیم ذکر کریں گے۔ مؤنث سمائی وہ مؤنث جس کا دار و مدار عربوں کے سما پر ہوتا ہے۔ اس مؤنث کا کوئی خاص قاعدہ کلی نہیں ہوتا، بلکہ عربی لغت کے اندر یہ عربوں نے جس طرح اس کو استعمال کیا ہے اسی طرح ہی ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ مؤنث سمائی کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مؤنث کہ جن الفاظ کو مؤنث استعمال کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور وہ مؤنث وہ الفاظ جس کو ہم مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو مؤنث استعمال کریں یا مذکر استعمال کریں یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اب وہ الفاظ جن کو مؤنث کہنا ضروری ہوتا ہے ان میں پہلے عورتوں کے نام آتے ہیں، چاہے ان میں علامات تانیث لفظوں میں موجود ہو یا نہ ہو۔ جو بھی نام عورت کا نام ہوگا وہ ہمیشہ وہ لفظ مؤنث ہوگا، جیسے زینب، سعاد، فاطمہ۔ اب اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں علامات تانیث ظاہراً موجود ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن میں موجود نہیں ہے۔ تو جو بھی نام عورتوں کا نام ہوگا وہ مؤنث استعمال ہوگا۔ یہ تو تھے عورتوں کے نام۔ اب وہ الفاظ جو عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اختن کہتے ہیں بہن کو، امن ماں کو کہہ دیتے ہیں، یا بنت بیٹی کو کہہ دیتے ہیں۔ اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو مؤنث کہنا ضروری ہے۔ اب ایسی صفات جو مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، مثلا حائض، حیضہ۔ اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے کہ جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ یہ حیض لفظ بذات خود مذکر ہے۔ اسی طرح حامل، حاملہ ہونا، اس طرح کی جو صفات جن کا تعلق صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ ہے تو ہم ان کو مؤنث استعمال کریں گے، اگرچہ لفظاً طور پر یہ مذکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جسم کے جو جفت اعضاء ہیں، جسم کے جو دو اعضاء ہیں، جس طرح عین آنکھ ہو گیا، یدن ہاتھ ہو گئے، کفن ہتھیلی ہو گئی، اسی طرح اذن کان ہو گئے۔ یعنی جسم کے جو بھی اعضاء جفت ہیں، دو اعضاء ہیں، کان ہو گئے، ناک کان ہو گئے، پاؤں ہو گئے، انسان کی کونیاں، بازو ہو گئے، انسان کے کندھے ہو گئے، تو یہ جو الفاظ ہیں جو کہ جفت ہیں ان کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین، ہوا کے جو نام ہیں، ریح، سرسر، اس طرح کے الفاظ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ شراب کے نام ہیں خمر، اسی طرح خرطوم، اطلاع، اس طرح کے جو الفاظ شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو دوزخ کے نام ہیں، جہنم، یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سقر، سعیر، اس طرح کے جو جہنم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ یہ تو تھے وہ الفاظ جن کو مؤنث کہنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہیں وہ الفاظ کہ جن کو ہم مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں انسان پابند نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی مذکر استعمال کرے، مؤنث استعمال کرے، یہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اس میں شہروں کے نام آ جاتے ہیں، ملکوں کے نام آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قبیلوں کے نام آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ یا وہ شہروں، ملکوں کے نام، قبیلوں کے نام، ان کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ والسلام۔